اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. اور اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ خود بھی جہنم کے آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے رشتہ دار کو، احبا اقربا کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں کا ہر ایک فرد ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر فرد اپنی جگہ ذمہ دار ہے اور ہر فرد، ہر مسلمان اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچائیں اور کوشش کریں کہ ان کے جو ماتحت ہیں ان کو جہنم کے آگ سے بچائیں. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے بہت کیئرفلی ہمیں اپنی زندگی بھی گزارنی ہوگی اور اپنے آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرنی ہوگی. آج ہمارے اور آپ کے حالات نگاہوں کے سامنے ہیں. مسجدیں ہماری ویران ہیں، مدارس اسلامیہ خالی ہے، مکاتب دم توڑ رہے ہیں اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے اپنی زندگی کو یوں ہی گزارے جا رہے ہیں. مکتب کے حالات ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، مساجد ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، مدارس اسلامیہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں اور پھر ہماری جو بیداریاں ہیں وہ بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں. آدمی خود نہ بیدار ہے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچ رہا ہے. یاد رکھیں یہ طرز عمل آپ کو خود بھی جہنم میں لے جائے گا اور آپ کی اولاد بھی جہنم چلی جائے گا. اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا ہوگا. یہ تو مسلمانوں کے حالات تھے، ان مسلمانوں کے، اس قوم کے یہ حالات ہیں جس کے پیغمبر نے پوری کائنات کو چلنے کا سلیقہ سکھایا، جس کے پیغمبر نے پوری کائنات کو اصول معیشت و معاش دیا ہے. یہ اس قوم کے حالات ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا ڈاکٹر اسٹیفن کرلی اوون امریکہ میں پیدا ہوا، پوری تعلیم اس کی امریکہ میں، ڈاکٹر بنا امریکہ میں، لیکن اس بات کو پتہ لگانے کے لیے کہ یہودیوں کا تسلط پوری دنیا پہ کیوں ہے. اسرائیل دنیا کے نقشے پہ چھوٹا سا ملک، آبادی کے اعتبار سے چھوٹی سی آبادی، لیکن طاقت و قوت اور پاور کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 208 ملک ہیں اور تمام ملکوں میں جتنے بھی کاروباری شعبے ہیں، وہ الیکٹرونیکل فیلڈ ہو یا کاسمیٹیکل فیلڈ ہو، میڈیسن کا فیلڈ ہو یا فلم انڈسٹری کا فیلڈ ہو یا پھر وہ ٹیکنالوجیکل فیلڈ ہو، تمام تر فیلڈوں میں 70% سے زیادہ کی شرکت یہودیوں کی ہے. 70% سے زیادہ کی شرکت یہودیوں کی ہے. ڈاکٹر اسٹیفن کرلی اوون امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں پیدا ہونے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد میں اس کو فکر دامنگیر ہوئی کہ یہودیوں کے بچے اتنے عقل مند کیوں ہوتے ہیں، ہمارے بچے ان جیسے عقل مند کیوں نہیں ہوتے ہیں. نتیجے میں وہ سفر کرتا ہے اسرائیل میں سفر کیا. اسرائیل کا 3 سال تک اس نے اسرائیل میں اپنی زندگی کو گزارا. اسرائیلیوں کے شب و روز کا اس نے مشاہدہ کیا. مشاہدہ کرنے کے بعد چند باتیں اس نے نتیجے کے طور پہ دنیا کے سامنے رکھا. وہ باتیں کیا تھی؟ ڈاکٹر اسٹیفن کرلی اوون لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسرائیل میں جو عورت حاملہ ہوتی ہے، جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے، ان تمام تر حاملہ پریگننٹ عورتوں کے حالات یکساں ہوتے ہیں. کن باتوں میں یکسانیت ہوتی ہے؟ ان باتوں میں یکسانیت ہوتی ہے کہ کسی کے گھر میں عورت حاملہ ہو گئی تو باہر بورڈ لگ جاتا ہے اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ، سگریٹ پینا منع ہے، شور شرابے نہیں کر سکتے، لاؤ بیٹا پانی لاؤ، کھانے کا اہتمام انتہائی صاف ستھرائی کے ساتھ کیا جائے گا. عورت کے ہاتھ میں قلم، سامنے نوٹ بک، میتھمیٹکس کی پریکٹس کرتی ہے، حساب جوڑتی ہے. 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4. 4 اور 4 کتنا ہوتا ہے؟ 8. 8 میں سے 4 گیا کتنا؟ تو 4.
یہ میتھمیٹکس کی پریکٹس کرتے، کبھی بول کر کے شوہر سے تبادلہ خیال کر کے، کبھی لکھ کر کے ڈاکٹر اسٹیفن کرلیون لکھتے ہیں کہ جب میں نے وہاں کی عورتوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے یہاں پریگنینٹ لیڈی کے حالات ایسا کیوں ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں قلم، سامنے نوٹ بک، میتھمیٹکس کی پریکٹس، آپ کے یہاں بورڈ لگا اسموکنگ از ناٹ الاؤڈ، آپ کے یہاں شور نہیں کیا جا سکتا، آپ کے یہاں کھانے کا اہتمام اچھے سے کیا جاتا، تو ان عورتوں نے جو چونکا دینے والا انکشاف کیا تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تم اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش پیدائش کے بعد نہیں کرتے، بلکہ ہمارے پیٹ میں وہ بچہ منتقل ہوتا ہے، مہمان ہمارے پیٹ میں آتا ہے اور ہم اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت وہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی عورتوں کا بیان ہے۔ پھر آپ میتھمیٹکس کی پریکٹس کیوں کرتی؟ تو اسرائیل کے یہودی کی عورتوں نے کہا ہم سگریٹ پینے کی اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ کوئی بندہ میرے سامنے سگریٹ پیے گا، اس کا دھواں اڑے گا، میرے ناک میں دھواں پہنچے گا، ناک کے راستے میرے پیٹ میں جائے گا، نتیجے میں میرے پیٹ میں پل رہا بچہ انفیکٹڈ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ اپاہج پیدا ہو، اس لیے سگریٹ نہیں پینے دیا جائے گا۔ میتھمیٹکس کی پریکٹس کیوں؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو دنیا کے بچوں کے مقابلے میں ہمارا بچہ زیادہ ذہین اور عقل مند پیدا ہوگا۔ ہمارے بچوں کو سکھانا نہیں پڑے گا، ہمارا بچہ جب حد بلوغیت کو پہنچے گا تو نوکری کرنے کو نہیں سوچے گا، انٹر پڑھ کے، میٹرک پڑھ کے، بی اے پڑھ کے وہ نوکری کرنے کے لیے نہیں سوچے گا، بلکہ وہ انویسٹ کے بارے میں غور و فکر کرے گا، ایجادات کے بارے میں سوچے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب بچپن سے اس کی فکر کسی نئی چیز کے ایجاد کے لیے ہوگا، مرتے مرتے دنیا کو نئی چیز دے کر کے وہ مرے گا۔ یہودیوں کی سوچ ہے۔ اب ذرا مذہب اسلام کو پڑھیں، وہی ڈاکٹر اسٹیفن کرلیون ہے جب ان تمام تر باتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد میں نتیجہ دنیا کے سامنے دیا تھا، بڑی بڑی یونیورسٹیز نے، بڑے بڑے دانشگاہوں نے اس کو نوبل پرائز دیا تھا اور اسے اعزازی انعام سے نوازا تھا۔ پوری دنیا میں پاپولر ہوا وہ بندہ، پوری دنیا میں مشہور ہوا کہ نئی بات لا کر کے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اور مان جائیے مذہب اسلام کا 14ویں صدی کا مطالعہ کیجیے، 14ویں صدی، 13ویں، 12ویں، 11ویں، 10ویں، 9ویں، 8ویں، 7ویں، 6ویں، 5ویں صدی ہجری میں آپ کو ایک نوجوان ملے گا، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، ریاضت الہی کر رہا تھا، بھوک کی شدت تڑپا رہی تھی، دریا سے بہتا ہوا ایک فروٹ جا رہا تھا، اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ تقوی و طہارت کے اعلیٰ منصب پہ فائز و متقی پرہیزگار بندہ جب کھا لیا، تقوی نے آواز دیا، تقوی نے کہا کہ تم نے مالک فروٹ کی اجازت کے بغیر کھایا، اٹھ اور مالک سے جا کر کے معافی مانگ لے۔ بندہ اٹھتا ہے، علماء بیٹھے پوچھے مال رختہ کا کیا مسئلہ ہے؟ مال رختہ تھا، وہ سیب بہہ کر کے جا رہا تھا، کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں تھی، کسی کی ملکیت میں تھی نہیں، لیکن تقوی اس کی اجازت نہیں دیا۔ بندہ اٹھتا ہے، مالک سیب کو تلاشا، معافی کی گزارش کیا، بڑے شرائط رکھے گئے، اللہ کے اس بندے نے قبول کیا، بڑے شرائط کے بعد اپاہج لڑکی سے نکاح کی شرط رکھی گئی، بندہ نے اسے قبول کیا، قبول کرنے کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد اسی پاک باز اور متقی پرہیزگار حضرت شیخ ابو صالح کی پشت نے جو بچہ ماں کے شکم میں منتقل ہوتا ہے، تو ماں بھی کوئی عام فہم ماں نہیں تھی، جب چلتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب بیٹھتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، کام کرتے بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ماں باپ پاک سے ایک بچہ ایک عورت کے پیٹ میں پل رہا ہے، ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ماں اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، ماں اللہ و رسول کے احکام کی پابندی کر رہی ہے۔ پروردگار نے جب فضل فرمایا تو عام فہم بچہ نہیں، بلکہ 470 ہجری میں جیلان کی سرزمین پر پیدا ہونے والا 18 پارے کا حافظ قرآن غوث اعظم پیدا ہو رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کا مقام یہ ہے
کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ وہ غوث اعظم ہے جن کے ماں باپ نے پیدائش سے پہلے ہی تربیت کی، ماں باپ نے پیدائش سے پہلے ہی ان کے تمام تر پرورش کا انتظام کیا ہے، تو اللہ نے اپنا فضل بھی فرما کر کے غوث اعظم کی شکل میں اولاد عطا فرمایا۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہیں؟ ہمارے اور آپ کے حالات یہ ہیں کہ 5 انچ کا اسکرین والا موبائل ماں کے بھی ہاتھ میں، باپ کے بھی ہاتھ میں، طرح طرح کے گانے ہم سنتے ہیں، ہمارے بچے سنتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں پل رہا بچہ جب افیکٹڈ ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے چند دنوں کے بعد وہ بھی نچنیا ہی بنتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو شعور عطا فرمائے اور اس کا کھویا ہوا وقار واپس فرما دے۔ ذلتوں کا سامان یوں ہی ہمارے لیے فراہم نہیں کیا گیا، ذلتوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، ذلتوں کو ہم نے خود اکٹھا کیا ہے، ذلتیں کہیں سے لانی نہیں پڑی ہیں۔ آج تو ہمارے مساجد کھلے ہوئے ہیں، نمازی نہیں ملتے، آج ہمارے مدارس کے دروازے کھلے ہیں، طلبہ نہیں ملتے۔ مکاتب کے حالات تو یہ ہیں کہ ایک محلہ اگر 100 گھر پہ مشتمل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کسی گھر میں 5 بچہ ہوگا، کسی میں 7 ہوگا، کسی میں 6 بھی ہوگا، کسی میں 4 بھی ہوگا، کسی میں 3 بھی ہوگا، کسی میں 2 بھی ہوگا، کسی میں 1 بھی ہوگا، کسی میں نہیں بھی ہوگا۔ اوسطاً اگر 3 بچے لیے جائیں، 3 بچے، تو پورے محلے میں کتنے بچے ہو جائیں گے؟ 100 گھر کی آبادی ہے، 3 بچے اگر لیے جائیں اوسطاً تو 300 بچے ایک محلے میں۔ 100 بچے کو ڈسٹروائے کریں، 100 بچے کو کینسل کریں، ہو سکتا ہے پڑھنے کی عمر نہیں ہوگی، 200 بچے بچے، 200 بچوں کے لیے ایک امام، ایک معلم متعین کرتے ہیں اور ٹائم اس کو دیتے 2 گھنٹہ، حضرات آپ کو 6 بجے سے 8 بجے تک پڑھانا۔ 2 گھنٹہ میں اگر 200 طلبہ کو، 200 اسٹوڈنٹ کو وہ پڑھائے گا تو پڑھائے گا نہیں، وہ اپنی کرامت دکھائے گا۔ وہ کرامت دکھا سکتا، پڑھا تو نہیں سکتا۔ ذرا اس کو آپ منٹ پہ بانٹے نا، 2 گھنٹے میں 120 منٹ، 120 منٹ میں 200 طلبہ پڑھانا ہے۔ کتنے منٹ پڑھے بھیا؟ ایک طالب علم پہ 1 منٹ بھی تو نہیں آ رہا۔ پھر آپ کہاں سے فقیہ پیدا کر پائیں گے؟ کہاں سے آپ بڑے عالم دین پیدا کر پائیں گے؟ کہاں سے آپ دانشور پیدا کر پائیں گے؟ کہاں سے آپ سائنٹسٹ پیدا کر پائیں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا 5-6 سال کے بعد آپ کا بچہ زرعی لائن میں جا کر کے وہی سوئی لے گا، وہی دھاگا لے گا، اور نتیجے میں ایسے بے راہنمی کا شکار ہوگا کہ جب بڑا ہوگا، آپ بڑھاپے میں جاؤ گے تو وہ تھپڑ ہی مارے گا، آپ کے ساتھ اتنے سلوک نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم نے اسی تربیت نہیں دی، اور اس امت کا رونا تو یہ ہے کہ 5000 میں امام صاحب، اچھی بات اگر دھوکے سے بھی کہہ دیا تو دوسرے دن اس کا خارجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت پہ رحم فرمائے۔ میرے باپ، علماء اس لیے نہیں ہے، یہ تو ان کا شکریہ ادا کیجئے کہ اتنے کم تنخواہ پہ آپ کی خدمت کر دے رہے ہیں۔ بچے تو آپ کے نہیں پڑھا سکتے، اس بات کی تو گارنٹی ہے کہ یہ بچے نہیں پڑھا سکتے۔ اگر ان بچوں میں سے چند بچے چیک کر کے اگر یہ پڑھا دیتے تو یہ ان کا احسان ہے۔ 2 گھنٹہ میں 200 بچہ پڑھائے گا، دنیا کے کسی بھی دانشگاہ میں یہ نظام اور سسٹم نہیں ہے جو ہم نے اپنے دانشگاہوں میں بنا کر کے رکھا ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، ایک مکتب گاؤں کا چل رہا ہے، اتفاق سے حضرت علامہ شبیر اصغر صاحب آئے اور انہوں نے کہا یہ بچوں کو کفایت نہیں کرتا، ایک اور سینٹر ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے کھول دیا دھوکے سے بھی تو پورا گاؤں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پورا گاؤں اس کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ایک نیا سینٹر کہاں سے کھول دیا؟ یہ تو پیٹ پالنے کے لیے، یہ تو اپنا گھر چلانے کے لیے، یہ تو اپنا بزنس کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، عصری دانشگاہوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ہزاروں کانوینٹ کھل رہے ہیں، ہزاروں اسکول کھل رہے ہیں، ہزاروں ٹیوشن گھر، ہزاروں کوچنگ سینٹر، وہاں ہماری نگاہیں نہیں پہنچتی۔ آپ کا بچہ دین کب سیکھے گا؟ دین کب سیکھے گا؟ آپ کے بچے قرآن کب پڑھیں گے؟ آپ کے بچے دینیات سے کب ہم آہنگ ہوں گے؟
جب ہمارے پاس میں تعلیم گاہ ہی نہیں ہے تو ہمارے بچے نہ دین کے بچیں گے نہ دنیا کے بچیں گے. دنیاوی معاملات میں تو دیکھا جائے تو ایک گھر میں اگر 10 آدمی ہے تو 9.5 آدمی جاہل ہے. 9.5 آدمی جاہل ہے. 9.5 آدمی آدھا آدمی پڑھا لکھا اس لیے ہے کہ وہ سگنیچر کرنا جانتا ہے. اس سے زیادہ مسلمانوں کا تعلیمی پیراگراف نہیں ہے. معاف کیجئے گا, یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ درد کی باتیں ہیں. اور پھر بھی آپ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے بات کرنے کی بات کرتے ہیں. آج آپ کے تعلیم گاہوں پہ کوئی پابندی نہیں, تو آپ کا یہ حال ہے. کہیں 100 سال بیک چلے جائیں, ترکی کی تاریخ پڑھیں, وہی ترکی کی تاریخ ہے. مصطفیٰ کمال اتا ترک جب ترکی پہ قابض ہوا, عیسائیوں نے اسے اتا ترک کا لقب دیا تھا اسی لیے اس نے شاعر اسلام پہ پابندی لگا دیا, مسجدوں پہ تالے لگوائے, مدرسوں کو بند کروا دیا, تمام تر خانقاہوں پہ تالے لگ گئے, علماء کو پابند سلاسل کر دیا گیا, پابندیاں لگا دی گئی, درسگاہیں نہیں لگ سکتی, قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا, اذان نہیں دے سکتے, نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ایسے عالم ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ایسے حالات بنے تو ہم کیا کریں گے؟ اور یہ دستک ملک ہندوستان میں دیا جا رہا ہے آپ کو بیدار کرنے کے لیے, وہ کافی ہے. جو اس وقت اسم کی سرزمین پر, جو اسم ریاست اسم میں جو ہوا ہے کہ تمام تر مدارس اسلامیہ جو گورنمنٹ کے اندر میں آتے تھے اس کو تبدیل کر کے اسکول بنا دیا گیا, پابندی لگا دی گئی کہ کسی بھی ادارے میں خالص مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی. کیا یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور وہ دن دور نہیں ہے کہ پورا ملک پہ یہ اپلائی ہوگا حضرات. لیکن قربان جائیے, ترکی کی وہ تاریخ ہے, مسجدیں بند ہے, مدارس اسلامیہ بند ہے, خانقاہوں پہ تالے ہیں, علماء پابند سلاسل ہیں. کہہ دیا گیا کوئی عالم نہیں بنا سکتا, کوئی حافظ نہیں بنا سکتا, کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کروا سکتا, کوئی درسگاہ نہیں سجا سکتا. لیکن ایسے وقت میں بھی ایک مرد قلمدر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد ایک جھوپڑی بناتا ہے, باہر سے بورڈ لگاتا ہے, یہ بیئر بار, باہر سے بورڈ لگا یہ شراب خانہ ہے. شراب خانے بظاہر دکھتے تھے, لیکن اللہ کے اس بندے نے اس شراب خانے دکھنے والے جھوپڑی میں بیٹھ کر کے 2 بجے رات سے لے کر کے 6 بجے صبح تک قرآن کی درسگاہ سجائی. سبحان اللہ, قرآن کا کلاس لگایا ہے, باہر کے کھو میں چھپ کر کے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے. کیونکہ ترکی بہت دن کی یہ تاریخ نہیں ہے, ابھی 1 صدی بھی نہیں گزرے ہیں, 100 سال بھی نہیں گزرے ہیں. اور ایسے وقت میں جبکہ وہاں تمام تر شاعر اسلام پہ پابندی تھی, آپ وہاں اذان عربی میں نہیں دے سکتے تھے. اذان اگر دینا ہے تو ترکی میں دینا ہوگا, قرآن آپ کو ترکی میں پڑھنا ہوگا, آپ کو نماز کھلم کھلا نہیں پڑھنا دیا جائے گا. لوگ نماز پڑھنے کا جب اہتمام کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ حمام میں چلے جائیے, ٹاول لے لیجئے اور جانے کے بعد حمام میں وضو کر لیجئے گا اور وہی مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیجئے گا, اس لیے کہ کھلم کھلا یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسی دنیا کا حصہ ہے, ٹرکی دنیا سے باہر نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا, وہی اللہ کا بندہ ہے. ٹرین کی بوگی اس نے بک کیا, ٹرین کی کیبن اس نے بک کیا, ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کا اس نے ٹکٹ خریدا اور گیٹ لگا کر کے ڈور کو کلوز کر کے چند طلبہ بٹھائے اور بٹھا کر کے اس نے قرآن کی تعلیم دینا شروع کیا. 18 سال تک تنہا وہ مرد مجاہد نماز پڑھتا رہا. لوگوں کو بلائے, لوگوں آ جاؤ میرے ساتھ میں نماز پڑھ لو. آپ تو ہماری مسجدیں ویران ہیں, کھلنے کے باوجود بھی ویران ہے, مسجدیں جانے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ کو یہ درد اور یہ قلق آپ کو اس وقت میں ہوا ہوگا جبکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں پہ پابندی لگائی تھی کہ مسجدوں میں بھیڑ بھاڑ نہیں ہو سکتے, مسجدوں میں نمازی نہیں جا کر کے اکٹھا ہو سکتے. ایسے وقت میں آپ نے درد کو محسوس کیا ہوگا. وہ بندہ تنہا 18 سال تک نماز پڑھتا ہے, لوگوں کو بلایا, اے لوگوں آ جاؤ نماز پڑھ لیتے ہیں. لوگوں نے کہا کسے جیل میں جانا ہے کہ جا کر کے نمازیں پڑھے. لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے. 18 سال کے بعد میں موسیٰ عامدہ نامی ایک شخص جس کے باپ نے اس مرد مجاہد کے حوالے کیا کہ میرے بچے کو آپ قرآن کی تعلیم دے دیجئے, میرے بچے کو آپ پڑھا دیجئے, میرے بچے کو نمازی بنا دیجئے, میرے بچے کو عالم دین بنا دیجئے, میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے, میرے بچے کو قاری قرآن بنا دیجئے. اور پھر اسی مرد قلندر نے جب تمام تر پابندیوں کے باوجود اللہ کے تمام تر احکام کو اگلی امت تک جب منتقل کرنا چاہا ہے, اور پھر اللہ نے وہ دن ترکی میں لایا جب پابندیاں ہٹی ہے, تو اسی مرد مجاہد کے اسی شیخ محمود
आफंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस शागिर्द ने उसी तुर्की की सरजमीन पर 300 मदारिस इस्लामिया कायम करके इस्लाम के परचम को बुलंद किया। और उसी शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद तैयब उर्दुगान जब तुर्की का सदर बना तो पूरी दुनिया के आंखों में आंखें डालकर उसने बात किया और यही कहा कि नूरे खुदा है, कुफ्र के हर करते खामतजल फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, मुफ्ती फिरोज साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे आज हमारे पास में मौके हैं, आज हम मस्जिदें आबाद कर सकते हैं, आज मदारिस इस्लामिया के निजाम को संभाले जा सकते हैं, आज मकातिब को दुरुस्त किए जा सकते हैं। अगर हम अभी भी बेदार नहीं हुए तो इंतहाई खतरनाक रास्ते से गुजरने के लिए तैयार हो जाए। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, ये तो दुनिया है, ये दुनिया है। जाहिर सी बात है कि अच्छी बात सुनने को तैयार होता कौन है? सुन भी लिया तो अमल करने को तैयार होता कौन है? याद रखिए, इस्लाम अपना निजाम रखता है, अपना ज़ाब्ता रखता है, अपना वसूल रखता है, अपना कानून रखता है। जो कायनात के तमाम तर कवानीन तो बदल सकते हैं, परवरदिगार आलम के दीन का कानून न बदला है न सुबह क़यामत तक बदलेगा। हम नहीं होंगे, कोई और आएगा, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा को वो कायम करेगा। हमारे क्या हालात होंगे? मैदान क़यामत का तज़किरा जब होता है, हमारे उलमा करते हैं, तो सुनने के बाद में बाज़ लोगों को ऐसा लगता है कि मैदान क़यामत जब कायम होगा तो वहां जाकर के आराम से चंद लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, हम लोग तमाशा भी होंगे, क्रिकेट का वो मैदान होगा। रात याद रखिए, मैदान क़यामत को जिस दिन समझ लिया ना तो पूरी जिंदगी कभी नींद नहीं आई। और इसके लिए आप कुरान शरीफ को पढ़िए, कुरान शरीफ को पढ़िए। मिजाज अगर आसमान पे चढ़ा हुआ है तो सारा नशा उतर जाएगा। कुरान शरीफ को तो पढ़े। अल्लाह ने मैदान क़यामत का नक्शा जो कुरान में बयान किया तो इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ए लोगों, डरो अपने रब से, क्योंकि क़यामत का दिन इंतहाई दिल दहला देने वाला दिन होगा। क़यामत का दिन जब आएगा तो एक दूध पिलाती माँ खौफ और दहशत की वजह से दूध पीते बच्चे से अलग हो जाएगा। क़यामत का दिन जब आएगा तो हामला औरत के पेट का बच्चा साकित हो जाएगा। क़यामत का दिन जब आएगा तो खौफ और दहशत का यह आलम होगा कि लोगों को देखकर तुम्हें लगेगा कि ये नशे में है। कुरान कहता है वमा हुम बिसुकारा, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, बेशक अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त है कि इंसान कांप रहा होगा, थरथरा रहा होगा मैदान क़यामत में। आप पढ़िए कुरान शरीफ। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनुन नास कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर रादियह इला आखिर सूरा। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, अल क़ारिअह, दिल दहला देने वाली शय। नमाज छोड़ने वाले लोग, नमाजों के तारिकीन, 2 गुना 8 का हिसाब लगाने वाले अफराद, जरा गौर फिक्र कर लें। अपने भाई की जमीनें गस्ब करने वाले अफराद, दूसरों के हुकूक की पामाली करने वाले लोग, जरा मैदान क़यामत का नक्शा निगाहों में बिठा लें, ज़हन फिक्र पे इसको बिठा लें। अल्लाह ने फरमाया अल क़ारिअह, दिल दहला देने वाली शय। मल क़ारिअह, क्या है दिल दहला देने वाली शय? अल्लाह ने खुद फरमाया वमा अदराक मल क़ारिअह, तुम क्या जानो कि ये दिल चीर देने वाली शय क्या है? फिर अल्लाह ने खुद ही इरशाद फरमाया कि जब वो दिन आएगा, जब वो दिन कायम होगा तो आलम ये होगा कि तुम लोगों को देखोगे कि वो फतिंगे के मानी उड़ रहे हो। ये कुरान ने कहा, ये बड़े बड़े पहाड़ जिसको तुम अपने निगाहों से मुशाहदा करते हो, कल क़यामत के दिन धुनी हुई रुई के मानी जिसको उड़ा दिया जाएगा। और उस दिन जिसका वजन अच्छा होगा,
جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی جنت کا حقدار ہوگا، بقیہ جس کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم ہی جائے گا۔ محترم سامعین و حاضرین، یہ قرآن شریف کا اعلان ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو اچھے اعمال کا مظاہرہ کرے گا وہی جنت جائے گا، برے اعمال کے ارتکاب کرنے والے کے لیے جنت جہنم فکس ہے اور اسے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا اور کوئی چارے کار نہیں ہے۔ قرآن شریف پڑھیے، اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره۔ میدان قیامت جب قائم ہوگا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان ہمارے سروں پہ مسلط ہوگا، زمین اپنے خزانے کو اگل رہی ہوگی، اپنے راز کو باہر کر رہی ہوگی۔ انسان جب دیکھے گا تو حیرت و استعجاب میں ڈوب کے کہے گا زمین کو کیا ہو گئی؟ تو زمین بھی کہے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے دفینے کو ہم باہر کریں۔ اس کے بعد یہ انسان گروہ در گروہ، جماعت در جماعت میدان قیامت کے لیے نکلے گا۔ کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ یہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے انسان اگر دنیا میں تو نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا اس کو بھی میدان قیامت میں اپنے نگاہوں سے دیکھے گا، ذرہ برابر اگر تم نے برائی کیا ہوگا اس کو بھی میدان قیامت میں اپنے نگاہوں سے دیکھے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، اس سے کسی کو چارہ کار نہیں ہے۔ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو دنیا میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں تو ہر آدمی ایک ہی صف میں کھڑا ہے۔ کیا میدان قیامت میں بھی ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ جا کر کے علامہ شبیر اختر کے ساتھ بیٹھ جائیے، الفت نوری صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیے، حیدر رضا صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیے، یا پھر لباسوں کو دیکھ کر کے کیا ہمارے لیے جگہوں کا تعین ہوگا؟ نہیں نہیں، میدان قیامت کو پڑھیے۔ اللہ توفیق دے تو قرآن شریف کو پڑھیے، تاقل میں سجا کے مت رکھیے، اور باپ دادا کے نام سے صرف قرآن خوانی کے لیے مختص قرآن کو نہیں کرے۔ قرآن شریف اس کے لیے آیا ہی نہیں ہے، قرآن شریف اس کے لیے نہیں آیا۔ قرآن شریف کا پڑھنا یقیناً عبادت ہے، چومنا بھی عبادت ہے، آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہے، ہر چاند کے ثواب اس کا ملے گا، لیکن قرآن کا نزول اس کے لیے قطعاً نہیں ہوا، بلکہ قرآن تو اللہ کے راہ سے بھٹکے ہوئے بندوں کو سیدھے راہ پہ چلانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کو نزول اس کے لیے ہوا ہے، اس لیے قرآن کو پڑھیے، اور صرف نہ یہ کہ قرآن کو پڑھیے بلکہ قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں امام اہل سنت نے کنز الایمان ترجمہ عطا کیا ہے، کنز الایمان پڑھ کے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تب جا کر کے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ وہی میدان قیامت ہے، بندہ کھڑا ہوگا میدان قیامت میں، اعمال کا حساب دے رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، دوست احباب سے، احبہ اقربا سے، سب بھاگ رہے ہوں گے۔ قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر فرد القیامت کے دن اپنا دامن بچا کے بھاگ رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں کیا ہوگا؟ اللہ کا اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن تم اپنی جماعت الگ کر، نیکوکار کی جماعت الگ ہوگی، تیری جماعت الگ ہوگی، آج میرے نیک بندوں کی سب میں تم نہیں گھسے گا، اس لیے کہ آج تمہاری بدکاریاں عیاں کر دی جائے گی اور نیک بندے کے پیشانی سے نور نکل رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن نیکوں کی صف الگ کر دے گا، بروں کی صف الگ کر دے گا، اور پھر اعلان ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اب تمہاری زبان خاموش رہے گی، تمہارے ہاتھ اور پاؤں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کرتوتوں کی خبر دیں گے۔ یہ قرآن ہے، یہ میدان قیامت ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے اعمال کو تو جانتے نہیں اور معاشرے میں بہت معزز بنے بیٹھے ہیں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا حال یہ اکثر جگہوں کے، آپ کے محلے کی یہ بات خاص نہیں ہے، اکثر جگہوں کے حالات ایسے ہیں کہ جس کے آنگن میں امیر کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا بدماش اور گنڈا ممالک بدکار انسان ہمارے معاشرے کا معزز بنا بیٹھا ہے، اور اس امت کی بدقسمتی یہ ہے
کہ اس وقت میں تمام تر دینی مراکز کی چابیاں ایسے ہی گنڈوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے اور ایسے ہی لوگوں کو مساجد کے صدر بنا دیے گئے اور مدرسوں کے سیکریٹری ایسے ہی لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں دیں گے تو ڈائرنگ باز ہے, جینے نہیں دے گا, رہنے نہیں دے گا, چین سکون سے جینے نہیں دے گا. ایسے لوگ ہمارے دینی مراکز میں مسلط ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کو تمام تر فکر و شعور عطا فرمائے اور یہ امت اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر لے, اپنی عظمت رفتہ کو یہ بحال کر لے. یہ اس وقت میں ہمارے لیے بڑی بات ہوگی. محترم سامعین و حاضرین, چونکہ آپ کے دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ اب مجلس کا اختتام ہونی چاہیے. بقیہ گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی دوسرے موقع پر ہوگی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نمازوں کی تارکین یہ نہ سمجھیں کہ میدان قیامت میں جائیں گے جنت سیدھے پاک کی ہے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. یاد رکھیے یہ سچ ہے, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میرے امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے. امام اہل سنت نے فرمایا پیش حق مدعا شفاعت آپ سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھولتے جائیں گے اور کو چھپاتے جائیں گے. یہ سچ ہے, لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو برا عمل کرے گا کل قیامت کے دن اسی اعتبار